الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور قلم سے کہا کہ لکھ۔ قلم بولا اور اس نے کہا کہ اے پروردگار کیا لکھوں؟ ارشاد فرمایا کہ میری مخلوق کی تقدیریں لکھ۔ اور اس نے اپنی کل مخلوق کی تقدیریں لکھوائیں۔ اور تابعین رحمہ اللہ کہتے تھے کہ جب اللہ نے اپنی مخلوق کی تقدیریں لکھوائیں تو اس کائنات میں مخلوق بھیجنے سے پہلے اس نے یہ بھی لکھوایا کہ فرعون کا کیا ہوگا اور ابو لہب کا کیا ہوگا۔ یہ حدیث میں جو آیا ہے در حقیقت اس لیے بتایا گیا کہ انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ ایک ایک نقطہ اور ایک ایک ذرہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اور اللہ اپنی مخلوق کی جو تقدیریں لکھوائی ہیں اس نے جب چاہے تبدیل کر دے اور جب چاہے اس تقدیر کو بدل دے۔ چنانچہ دوسری حدیث میں آیا ہے مسند احمد وغیرہ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں اور آپ نے ایک کتاب کو کھولا دائیں ہاتھ میں جو تھی اور فرمایا لوگوں اللہ نے اس میں قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کا اور ان کے باپوں کا نام لکھ دیا اور بالکل حساب پورا کر دیا کہ اتنے لوگ جنتی ہیں۔ اور پھر الٹے ہاتھ کی کتاب کھولی اور فرمایا کہ لوگوں یہ اللہ نے ان تمام لوگوں کو لکھ دیا قیامت تک کے لیے کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا لوگوں ایک آدمی ساری زندگی نیکی کے کام کرتا رہتا ہے اور ٹھیک جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس آدمی کا نام جنتیوں سے کاٹ دیا اور جہنمیوں میں داخل کر، اور اس کا نام جہنمیوں سے کاٹ دیا اور جنتیوں میں داخل کرو، اور آخری لمحات میں اتنی جلدی عمل ہو جاتا ہے کہ تم اونٹنی کے دودھ کی ایک دھار نکالتے ہو اور وہ دوسری دھار نکالتے ہو تو ان 2 دھاروں کے بیچ میں جتنا وقت تم دیکھتے ہو اتنے وقت میں جنتی اور جہنمی بدل جاتے۔
اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، لوگوں سارا دار و مدار خاتمے پر ہے کہ خاتمہ کیسے ہوا۔ ایک تیسری حدیث بھی آئی ہے مسند احمد وغیرہ میں، الہیات پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ انسان کا ہونا چاہیے، اور اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں وہاں محدثین اس باب میں ان احادیث کا ذکر کرتے ہیں۔ اور وہاں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور اللہ نے کہا کہ ہم آپ کے بعد اس دنیا میں ایک اور امت پیدا کریں گے، اور وہ ایسی امت ہوگی جو نیکی کریں گے تو قبول کر لی جائے گی، گناہ کریں گے معافی تو معافی دے دی جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس امت کو دو چیزوں سے نوازیں گے۔ ایک تو یہ کہ ان میں بہت لوگ ہوں گے جنہیں ہم علم عطا کریں گے، حلیم الطبع بنائیں گے، برداشت کا مادہ ان میں ہوگا، اور کسی کی حماقت دیکھ کے خوبصورتی سے اصلاح کر دیں گے، اور حلیم الطبیعت متحمل، اور دوسرے میں انہیں اپنی طرف سے علم دوں گا۔ چنانچہ اس امت کی اصل چیز علم ہے۔ قیامت تک کے لیے ہر نبی کی امت میں اس کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کے آثار قائم رہتے ہیں، اور نبوت کا اثر کبھی بھی امتوں پر ختم نہیں ہوتا۔ اب تو کوئی قید نہیں رہی، نظم نہیں رہا، معاشرے تتر بتر ہو گئے اور پیشے برباد ہو گئے، وگرنہ جو خاندانی مالی ہوا کرتے تھے، باپ کو دیکھ کے آدھا علم مالی ہونے کا، زراعت کا، بغیر تعلیم کے بھی آ جاتا تھا کہ والد ایسے کرتے تھے، دادا ایسے کرتے تھے۔ برتن بناتا ہے، وہ بچہ کھیلتا رہتا ہے، اور اس بچے میں برتن بنانے کی صفت خود بخود خاندان سے آ جاتی تھی، کچھ تھوڑا بہت پڑھ لیا، وگرنہ وہ صفت خاندانی منتقل ہو جاتی تھی۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کا اثر قیامت تک باقی رہتا ہے، اور نبی کے اثرات امتیوں پر مرتب ہونے کی بہت دلائل ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے لوگوں کو دین عنایت فرمایا، اور خدا کے سامنے 315 سے زیادہ دین تھے جو اللہ نے ملاحظہ فرمائے کہ اس امت کو یہ دین دوں گا، اس امت کو یہ، اس امت کے نبی علیہ السلام پہ میں یہ وحی نازل کروں گا، اور دین اس طرح ان کا ہوگا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دو چیزیں کسی دین میں کبھی بھی نہیں بدلتی، ایک عقیدہ اور ایک انسانی اخلاقیات۔ کسی نبی کو کبھی بھی کسی امت کو علیہ السلام یہ دین نہیں دیا گیا کہ خدا ایک نہیں دو ہیں،
اور کسی نبی اور امت علیہ السلام کو کبھی یہ دین نہیں دیا گیا کہ ظلم جائز، لیکن فقہی احکامات یہ بدلتے رہتے ہیں۔ تو 315 سے زیادہ کی فہرست اور صفحات اللہ کے سامنے تھے، اور اللہ نے سب کو دیکھا، فیصلہ فرمایا، اور اللہ نے کہا کہ یہ 315 سے زیادہ امتیں اور جتنے لوگ ہیں، ان میں سے جو شخص بھی میری توحید پہ قائم ہے یا رہا، میں اس کو ضرور جہنم سے بچا دوں۔ اس لیے اللہ نے جو چیزیں امتوں کو مرحمت فرمائی، انبیاء علیہ السلام کا اثر رہتا۔ آپ غور کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں لاٹھی، عصا، طاقت، قوت، وہ اب تک ان کی امت میں یہودیوں میں ہے، اور سیدنا مسیح علیہ السلام کو یہ معجزہ عنایت فرمایا کہ مردہ کو زندہ کر دے، اور بیمار پہ ہاتھ رکھ کے تو گنجا ہے تو اس کے بال آ جائیں اور جسم کے داغ مٹ جائیں۔ اب تک عیسائیوں کا کنٹرول اور اعتماد اور عروج ہے، اب بھی طب میں ماہر مانے جاتے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل چیز جو اللہ نے عنایت فرمائی وہ علم، اور علم کا اثر امت میں اب تک ہے۔ اسی لیے پہلا لفظ یہ کہا گیا کہ اقرا پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس پروردگار کے نام سے تعلیم کا آغاز کیجئے جس نے پیدا فرمایا مخلوق۔ خلق الانسان من علق، پھر فرمایا اقرا وربک الاکرم، آپ پڑھیے اور آپ کا پروردگار بہت عزت والا ہے۔ علم بالقلم، قلم کے ذریعے انسان کو تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ علمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے آپ کو ان چیزوں کی تعلیم دی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے آپ کے علم میں نہیں تھی۔ اس امت کا وصف تعلیم ہے، اور تعلیم کا سب سے بڑا مظہر جو سامنے آتا ہے وہ شعور ہے۔ اس لیے اگر شعور بیدار ہو اور اللہ نے علم دیا ہوا ہو تو پھر انسان کی زندگی ٹھیک گزرتی ہے، اور اگر علم ہونے کے باوجود شعور پیدا نہ ہو تو وہ ایسی ہی ہے جیسے اللہ کہتا ہے کہ نماز تمہیں بے حیائی سے روکتی ہے۔ اب نماز کا پکا اور پابند اور کیا مجال ہے کہ سالوں نماز چھوٹے مگر بے حیائی میں، اس سے بڑا شہر میں کوئی نہیں۔ یا تو یہ نماز غلط ہے اس کی، وہ ٹھیک نہیں ہے، اور یا وہ عمل غلط ہے۔ نماز کا لامحالہ اثر پڑنا چاہیے کہ بے حیائی میں کمی واقع ہو جائے۔ اب یا تو وہ نماز نہیں ہے یا وہ چیز ہے۔ بالکل اسی طرح جو علم شعور پیدا نہیں کرتا انسان میں، اور بھلے اور برے کی تمیز پیدا نہیں کرتا، تو ایسا علم بلکہ ہر وہ علم جو اللہ کی راہ نہ دکھائے جہالت۔ ہندوستان میں بہار میں ایک گاؤں ہے پورنیا، ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے وہاں منور صاحب رحمہ اللہ، بڑے صاحب نسبت بزرگ۔ پچھلے زمانوں میں قاضی مقرر ہوئے اور وہ انصاف کے لیے تھے۔ گاؤں میں ایک آدمی نے خواب دیکھا اور دیکھتا ہے کہ جو چاول کی فصل ہے اس میں
چاولوں کے پودے پہ مرغی نے انڈا دیا اور پودا بولا، اس نے کہا کہ میری وقعت یہی رہ گئی ہے، گندگی انڈے پہ اور مجھ پہ انڈا دے رہی ہو تو مرغی میں جاتا ہوں۔ آدمی بڑا حیران ہوا کہ میں نے یہ کیا خواب دیکھا ہے، تو شہر کے قاضی کے پاس گیا اور کہا قاضی صاحب میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ یہ تعبیر ایک پورا علم ہے اور کوئی بس نہیں چلتا سوائے اس کے کہ اللہ خود کسی کو یہ علم دے دے۔ یہ علم کسب سے نہیں آتا، یہ علم مکمل طور پر وحی ہے اللہ کی طرف سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد نے بچپن میں کہا کہ میرے بیٹے تمہارے بھائی تمہارے خلاف کچھ سازش کریں گے اور میرا پروردگار تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا۔ چنانچہ سورہ یوسف میں ان کا خواب، پھر قیدی کا خواب، پھر بادشاہ کا خواب، پوری زندگی گویا بیت گئی اور انہوں نے وفات سے پہلے کہا کہ رب قد آتیتنی من الملک، اللہ آپ نے زمین میں مجھے بادشاہت دی، وعلمتنی من تعبیل الاحادیث، اور اللہ آپ نے خوابوں کی تعبیر کا علم مجھے دیا، کلیتاً اللہ کی طرف سے۔ فاطر السماوات والارض، زمین و آسمانوں کو اور زمین کو بغیر کسی مثال کے پیدا فرمانے والے۔ اب زندگی کا آخری حصہ آ گیا، توفنی مسلمن، اس حالت میں مجھے واپس بلا لے کہ میں تیرا فرما بردار ہوں، والحقنی بالصالحین، اور میرے جو آباء و اجداد تھے یعقوب، اسحاق، ابراہیم علیہ السلام، اللہ ان سے ملا دے۔ تو کہتے ہیں صحیح معنی میں یہ تعبیر کا علم اللہ نے انہیں دیا تھا، اب بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگ زبردست تعبیر دیتے ہیں، پوری بھی ہو جاتی ہے۔ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خدا نے بہت نوازا تھا، تو آدمی بڑا حیران ہوا کہ مرغی، انڈا اور چاول، پھر دونوں نے آپس میں باتیں کی تو قاضی صاحب کے پاس چلا گیا اور اس سے کہا قاضی صاحب یہ خواب دیکھا ہے اور حیران ہوں، شہر میں مجھے کیا معلوم اب کون نیک ہوگا، آپ صالح آدمی ہیں، اس کی تعبیر دے دیجیے۔ تو قاضی صاحب نے غور کیا، پھر فرمایا لوگوں کو جمع کرو۔ شہر کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے اور کہنے لگے میرا خیال ہے کہ اس آدمی کا خواب سچا ہے اور اللہ نے اسے ایک چیز بتائی ہے اور وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اور فرمایا کہ میں نیا قاضی آیا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ پورنیا میں کیا صورتحال ہے، لیکن یہ خواب بتاتا ہے کہ تمہارے اس قصبے یا شہر میں انڈے دینے والی مرغیاں بہت ہو گئی ہیں اور وہ چاول کی فصل کو گندا کرتی ہیں۔ تو چاول نے کہا کہ میں جاتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہاریوں اب چاول کو ترسو گے، چاول چلا جائے گا، اور یہ خواب میں اللہ نے علم دیا ہے ہم لوگوں کو کہ ہم مرغیوں کے ڈربے بنائیں، گھروں میں رکھیں، اور جو مرغیاں استعمال کے قابل ہیں بس انہیں ذبح کریں
اور جو انڈے دیتی ہیں ان کو رہنے دیں مگر سنبھال کے رکھیں ورنہ چاول چلا جائے۔ لوگوں تک جب بات پہنچے تو پھر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے مل کے 1000 مرغیاں ذبح کر دی۔ ان کا اعتبار تھا قاضی صاحب پہ کہ کہیں چاول نہ چلا جائے، مہنگا نہ ہو جائے، کچھ ہو نہ جائے، لہٰذا مرغیوں کو یہاں سے ختم کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی تو یہی تعبیر دی تھی نا، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ قحط پڑ جائے گا اور 7 سال تک بارشیں نہیں برسیں گی، اور 7 سال تک گندم کو خوشوں میں رہنے دینا، مت نکالنا، اور پھر اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے جن میں میਂਹ برسے گا اور تم خوب کھاؤ گے۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہے جو ظاہر ہے کہ ہم جاہلوں کو کیا سمجھ آنی ہے، مگر وہ اب تک سمجھ نہ آئی، بہت تفسیریں دیکھی کہ یہ 7 گائیں دبلی پتلی اور یہ 7 گائیں گوشت والی، چلو یہ تو تعبیر 7 سال ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا اس خواب کی تعبیر میں یہ کس حصے کی تعبیر انہوں نے دی؟ انہوں نے کہا ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر تم پر 1 سال ایسا آئے گا فیہ یغاث الناس، اس میں لوگوں کی مدد کی جائے گی، یا یہ ترجمہ کر لے کہ یغاث الناس، مظلوموں کی فریاد سنی جائے گی اور ان کی مدد ہوگی۔ وفیہ یعصرون، اور اس سال میں اتنے پھل پیدا ہوں گے کہ تم ان کا رس، ان کا جوس نکال کے پیو۔ یہ جو آیت ہے ہمیں نہیں آج تک سمجھ آئی کہ حضرت علیہ السلام نے کہاں سے یہ 1 سال لیا، مگر اندر واقعہ یہ ہے کہ عمر بیت گئی، اس 1 سال کے انتظار میں ہیں کہ اللہ وہ سال کب آئے گا، فیہ یغاث الناس، جب مظلوموں کی سنی جائے گی اور انہیں انصاف مہیا کیا جائے گا، وفیہ یعصرون، اور اس میں لوگ پھلوں سے رس نچوڑیں۔ اب تو ایک گناہ مایوسی پھیلتی جا رہی ہے کہ شعور دن بدن ختم ہو رہا ہے اور احساس ہی نہیں ہے کہ بڑا کون اور چھوٹا کون، صاحب علم کون اور جاہل کون، مسجد کیا اور بازار کیا۔ یہ فرق جو مٹ گئے ہیں اور نسلیں جو اس میں بہہ گئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو یہ سکھائیں گی۔ 85 میں جو پیدا ہوا تھا اب وہ 40 سال کا ہے، اور اب اسے جا کر ہوش آیا کہ VCR کوئی اچھی چیز نہیں تھی جو میری زندگی کا حصہ تھی، لیکن اس نے اس وقت جو بے حیائی سکھائی تھی وہ حیا کہاں سے آئے گی؟ وہ تو تربیت نہیں ہوئی۔ اب وہ باپ ہے، بیٹا بھی اس کا 10 سال کا 15 سال کا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ جیسے میں نے زندگی گزاری ہے بچہ بھی ایسی حرکتیں کر رہا ہے، تو وہ جو تعلیم میں سب سے بڑا، شعور میں سب سے بڑا عنصر ہوتا ہے کہ کسی سے تربیت حاصل کی جائے، وہ نہیں رہا۔ محض پڑھنے سے علم نہیں آ جاتا، اور محض کتابیں دیکھ لینے سے تربیت نہیں ہو جاتی۔ اساتذہ کے پاس بیٹھنے سے، ان کے چال چلن دیکھنے سے، ان کے رنگ ڈھنگ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا کھانا ایسے کھاتے ہیں، اچھا بیٹھتے ایسے ہیں۔
اچھا گفتگو کے لیے الفاظ کا چناؤ ایسے ہوتا ہے، معافی ضمیر کے اظہار کے لیے سامنے دیکھ کر بات کرنی پڑتی ہے کہ اس شخص کا رتبہ اور مرتبہ کیا ہے۔ غالباً مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے زندگی کی سب سے بڑی تمنا جب میں 19 سال کا تھا تو یہ تھی کہ کسی طرح حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ تو ہمارا قبیلہ چلا، قافلہ چلا، اور ہم لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اور مجھے بڑا شوق تھا کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں۔ تو جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو ہم لوگ نہائے، اچھے کپڑے پہنے، اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ ملایا تو گویا دنیا بھر کی دولت مجھے مل گئی۔ مجھے گلے لگا لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جوان لڑکا بچہ سمجھ کے میں اتنا خوش ہوا، اور میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے پاس آنے کا یہ جیسے محبت سے کوئی بیان کرتا ہے۔ اور پھر ہم بیٹھے تو میں آپ کے قریب تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے دیکھو قدمو، جو عمر میں زیادہ بڑا ہے نا اس کا زیادہ حق بنتا ہے کہ میرے قریب بیٹھے۔ ادب اور طریقہ سکھا۔ وفات سے 3 سال پہلے فرمایا کہ دیکھو آج کے بعد میرے پیچھے پہلی 3 صفیں جو بنے گی یہ ان لوگوں کی ہونی چاہیے جو دین کو سمجھتے ہیں، باقی پیچھے جائیں۔ وہ 3 لوگ، ان میں یہ خلفائے راشدین عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ، یہ بڑے بڑے دین کے سمجھدار لوگ کھڑے ہوتے تھے تاکہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھاتے ہیں۔ اور غالباً اسی دور کا واقعہ ہے، غالباً کہ آپ نے سلام پھیرا اور جب باہر تشریف لے جانے لگے تو اس سے ابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول فلاں آیت کریمہ منسوخ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ قرآن میں۔ عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے تلاوت نہیں کی۔ تو آپ نے فرمایا بھائی بہت اچھا ہوا تم نے بتا دیا، میں بھول گیا، مجھے یاد نہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ دیکھو میں بھولتا نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے مجھے بھلا دیتا ہے تاکہ تمہیں مسئلے کا پتہ چلے کہ اگر آیت کوئی آدمی بھول جائے تو پھر نماز کیسے مکمل ہو۔ بچہ ہے، کھانے کے آغاز ہو رہا ہے، اب کبھی غور کیجئے گا کہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اور صحیح علم اور شعور نہ ہونے کی وجہ سے خاموشی سے دیکھتے رہو۔ شادی کی دعوت ہے، کوئی اور دعوت ہے، چمچہ اٹھایا اور جہاں سے جی چاہا وہاں سے چاول اٹھائے اور پلیٹ میں ڈال دی۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، اور ایک آدمی نے ایسے کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چمچہ سے یا جو بھی چیز تھی اسے سمجھائی اور فرمایا دیکھو ہمیشہ جو چیز کھانی ہے اس کے کنارے سے شروع کیا کرتے ہیں۔ یہ جو اس کی چوٹی ہے نا، یہ کھانے کی جو چوٹی ایک پیرامڈ بنا دیتے ہیں چاولوں کا یا کسی چیز کا، فرمایا اوپر اس کے چمچہ نہیں ڈالا کرتے کیونکہ اللہ کی طرف سے اس کھانے میں برکت سب سے پہلے یہاں آتی ہے۔ کتنے فیصد لوگ ہیں جنہوں نے یہ ادب سیکھا؟ اس لیے کہ تعلیم نہیں، اس لیے کہ شعور نہیں ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں ہے معاشرے میں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کے کھانے کے بعد جب پھل آیا تو اس نے اپنے منہ کے سامنے سے پھل، آپ نے فرمایا نہیں، پھل میں تو یہ قاعدہ نہیں ہے، پھل تو جو تمہیں پسند ہو اٹھاؤ اور کھاؤ، وہی قاعدہ کھانے میں۔ لیکن جب پھل آیا تو اس قاعدے کو بدل دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیوں بھیجا تھا؟ ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں اپنی امت کے لوگوں کی تربیت کروں۔ ایک آدمی ایک
جوتی پاؤں میں ڈال کے دوسری ڈالنے کی کوشش میں گھسٹ کے چل رہا تھا. پھر میں ایسے نہیں کرتے، جو جانا ہو جب بھی جوتے پہنو تو دونوں اتار دو پھر جاؤ، یا دونوں پہن کے جاؤ. ایسے جوتے جو گھسیٹتے ہیں، فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ گھسٹنے کی آواز کسی کو ڈسٹرب کر سکتی ہے. اتنے محتاط تھے، اتنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم متعلق المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں جب لوگ بہت زیادہ ہو جاتے تھے اور عشاء کے بعد آپ کو، میرے والد کو اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو بیٹھنا پڑتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی آدھی رات تک مصروف رہتے تھے، مگر جب گھر آتے تھے تو رویدن بہت آہستہ آہستہ قدم رکھتے تھے کہ عائشہ کی نیند خراب نہ ہو جائے. اور پھر دیکھتے تھے ان کے لیے دودھ ہم لوگوں نے رکھا ہوا تھا پینے کو، رات کو اگر ہوتا تھا تو پی لیتے تھے، نہیں ہوتا تھا تو بس پھر نماز شروع کر دیتے تھے. اور فجر ہو جاتی تھی اس نماز میں، اتنی طویل رکعتیں پڑھتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور تربیت اور شعور پیدا کیا کہ سوتے ہوئے آدمی کو جگانا کوئی بھلی بات نہیں. بہت احادیث، اور وہ سب کی سب انسانی شعور پر ہے کہ اگر تم میں شعور ہے تو تم نے اپنے قائد کا انتخاب کیسے کرنا. عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ایک دستے کے ساتھ فوج میں چلے گئے تھے، اور فوج میں کچھ لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی تو انہوں نے کہا میں تمہیں آگ میں جلا دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی. جب یہ واپس آئے آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر عمرو یہ کام کر گزرتے تو تم میں سے جس نے اس کی بات مانی ہے قیامت تک تم لوگ جہنم کی آگ سے باہر نہ آؤ. اور پھر فرمایا لوگوں، جو کوئی ڈھنگ کی بات کرے، جو کوئی صحیح بات کرے اس کو مانو. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اور یہ آگ کا عذاب اللہ ہی بس دے سکتا ہے. اور لوگوں کبھی اس شخص کی بات نہ ماننا جو اللہ کی نافرمانی کی دعوت دے. یہ امارت سکھا کہ امارت کے کیا معنی ہے، بڑا ہو جانے کے کیا معنی ہے، اور چھوٹوں کے ساتھ کیا رویہ ہونا ہے. یہ سب شعور پر مبنی ہے، اور شعور علم سے، تعلیم سے، بڑے لوگوں کی صحبت میں رہنے سے، بڑے لوگوں کے پاس تربیت کی غرض سے جانے سے پیدا ہوتا ہے. بہت لوگ کہتے ہیں کہ اب کوئی بڑا نہیں رہا. ہم کہتے ہیں تم بن جاؤ بھائی، خود بن جاؤ، خود اس تربیت کے بانی تم بن جاؤ کہ پانی کیسے پینا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، کپڑا کیسے پہننا ہے، لباس کیا ہونا چاہیے. آپ بن جائیں بانی. آپ کو کوئی بھی نہ پوچھے. بچے تو ہیں نا، پوتے، نواسے، پوتیاں، بیٹے، بیٹیاں، ان کو تو ایک صحبت میسر ہے، اگر آپ کو نہیں. اس لیے علم وہ جو شعور پیدا کرے اور انسانیت کا جوہر بنائے اور معاشرے کا ایک اچھا فرد بنائے. زندگی ساری اس محور کے گرد گھومنی چاہیے کہ مجھے ایک اچھا انسان، اچھا شہری بننا.